أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وقال النبي صلى الله عليه وسلم من خاف أدلج فقد أدلج بلغ المنزل ألا إن سلعة الله الغالية ألا إن سلعة الله هي الجنة أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ قابل احترام بزرگوں اور دوستو، اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو ایمان کی عظیم دولت عطا فرمائی ہے۔ یہ وہ عظیم دولت ہے جس پر اللہ رب العزت آخرت میں اس دنیا سے 10 گنی بڑی جنت کا وعدہ فرماتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے وعدے یہ سچے ہیں۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ تعالیٰ اپنے وعدوں کے خلاف نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ جب وعدہ فرماتے ہیں بھئی 50 نمازیں عطا فرمائی، کم کرتے کرتے 5 کر دی، کہا پڑھو گے تو 5 لیکن ہم 50 کا ثواب دیں گے، تو یہ اللہ رب العزت کا کرم ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم سب کو وہ ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس ایمان کی دولت کو اپنے ساتھ بچا کر لے کر چلے جائیں۔ اس لیے یہ تمام تر محنتیں ہیں، یہ تمام تر کوششیں اسی لیے ہیں تاکہ ایمان کی دولت ہمارے ساتھ چلی جائے۔ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، دنیا کے بادشاہوں کو اور دنیا کے بادشاہوں کو اور دنیا داروں کو یہ پتہ چل جائے اللہ رب العزت نے ہمارے سینوں میں ایمان کی کیسی عظیم دولت عطا فرمائی ہے، تو بجائے زمین کے ٹکڑوں پر قبضہ کرنے کے ہمارے دلوں پر قبضہ کرنے لگ جائے۔ اس وقت جو دور چل رہا ہے وہ تقریباً اسی طرح کا دور چل رہا ہے کہ ہم تمام کے ایمان پر حملہ کیا جا رہا ہے، اور یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ کسی طرح جو ہے ہم بد یقین ہو کر اور بے ایمان ہو کر اس دنیا سے چلے جائیں۔ اس لیے یہ تمام تر محنتیں ہیں، لیکن ہر زمانے میں اللہ رب العزت نے انبیاء علیہ السلام کو جس طرح بھیجا، ایسے قیامت تک اللہ رب العزت جو ہے وہ جس دور کا جیسا باطل کا فتنہ ہوگا، اللہ رب العزت ایسے ہی حق کے دیوانوں کو بھیجیں گے۔ آپ پچھلی تاریخ اٹھا کر دیکھیے، جن نبیوں کے زمانوں میں جن چیزوں کا زور تھا، اللہ رب العزت نے اس زمانے کے نبیوں کو جو معجزات عطا فرمائے تھے وہ اسی طرح کے معجزات عطا فرمائے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دور یہ حکمت کا اور حکیمی کا دور تھا، اور اس زمانے میں حکمت بہت عام تھی۔ اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ کو بہت معجزے دیے تھے کہ کسی اندھے کے جو ہے وہ انگلی پھرا دے وہ بینا ہو جائے، اور کسی کوڑی کے ہاتھ پھرا دے وہ شفا یاب ہو جائے۔ یہ سارے معجزات اللہ نے اسی لیے دیے تھے کہ باطل کے مقابلے میں اللہ رب العزت نے حق کی طاقت کا ظہور کیا تھا۔ اور ایک بات یاد رکھو کہ باطل ہمیشہ دبنے کے لیے آتا ہے،
اور حق ہمیشہ غالب ہونے کے لیے آتا ہے۔ ہر زمانے میں اللہ رب العزت اپنے دیوانوں کو پیدا کرتے ہیں جو دین اسلام کی حقانیت کو لے کر چلتے ہیں، اور دین اسلام کی حقانیت کو اللہ رب العزت انسانیت پر غالب کرتے ہیں، اور باطل پر اللہ تعالی حق کو غلبہ عطا فرماتے ہیں۔ آپ دیکھیے اور تاریخ اٹھائیے، حضرت خواجہ معین الدین اجمیری چشتی کا زمانہ تھا، اور حضرت کو پتہ چلا کہ ایک جادوگر ہے۔ اس زمانے میں جادوگری کا زور تھا۔ ایک جادوگر ہے جو اپنے جادو کے ذریعے سے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے اور لوگوں کے عقائد پر وار کرتا ہے۔ تو حضرت اپنے خادم کو لے کر اس دن اسی کے پاس چلے گئے، اور وہ میدان میں سارے لوگ جمع تھے، حضرت بھی وہاں کھڑے ہو گئے۔ اچانک دیکھا کہ اس جوگی نے اور اس جادوگر نے جو ہے ایک دم سے جو ہے وہ ہوا میں اڑنا شروع کر دیا، گویا کہ وہ جیسے رن وے پر فلائٹ ہوتی ہے اور ایک دم سے اڑنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو کہا ایسے ہی وہ بھی ذرا سا زمین پر کھڑا تھا اور ایک دم سے اس نے فلائی بھرنا شروع کر دیا۔ حضرت وہاں کھڑے ہوئے دیکھ رہے تھے اور لوگ تالیاں بجا رہے تھے۔ حضرت دلی دل میں پریشان تھے کہ اے اللہ، یہ جادو کے ذریعے سے آپ کی مخلوق کو اور امت محمد کو گمراہ کر رہا ہے۔ اندر میں سچی طلب تھی اور اندر میں درد دل رکھتے تھے، اور جو ہے وہ دین اسلام کو بلند کرنا چاہتے تھے۔ اسی وقت جو ہے جذبات میں آئے اور اپنی چپلوں کو نکالا۔ وہ اس زمانے میں ان کی چپل، جس کو جو ہے وہ لکڑے کی چپل ہوتی ہے، آپ لوگوں نے دیکھی ہوگی، وہ لکڑے کی چپل ہوا کرتی تھی۔ حضرت نے اپنی چپل کو نکالا اور جذبات میں آ کر کہا کہ چپل تو بھی اڑ اور تو جا کر اس کے سر پر برس۔ اب ان کے پاس تو کوئی جادو نہیں تھا، لیکن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو اپنے دین کو غالب کرنا تھا اور حق کو اللہ تعالیٰ کو غالب کرنا تھا۔ تو وہ چپلوں نے اڑنا شروع کیا اور اس کے سر پر جا کر برسنا شروع کیا۔ تھوڑی دیر کے بعد فلائٹ نیچے آ گیا۔ اب جب وہ نیچے آیا، بہت سارا مجمع تھا، تو وہ سمجھ گیا۔ اس نے کہا کہ اس مجمع میں کون ہے جو میرا مقابلہ کر رہا ہے؟ پھر اس نے اعلان کیا، میرے پاس ایسا داؤ ہے اور میرے پاس ایسی جو ہے وہ جادوگری ہے کہ میں جو ہے وہ ایک کٹورے پانی کے اندر اپنے آپ کو پورا کا پورا ڈبا لیتا ہوں۔ یہ میری جادوگری ایسی ہے کہ اس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ حل من مبارز، اگر اس میں کوئی ہے جو میری اس جادوگری کا مقابلہ کرے تو وہ آگے آئے اور اپنے آپ کو پیش کرے۔ حضرت جو ہے وہ خواجہ معین الدین اجمیری چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے اس چیلنج کو ایکسیپٹ کیا، اور آپ نے اپنا ہاتھ اٹھایا اور آگے کو بڑھے تو اس نے کہا اچھا تو آپ ہمارے مقابل ہے۔ تو حضرت نے کہا ہاں میں ہی تیرا مقابل ہوں، اور میں اس لیے تیرا مقابل نہیں ہوں کہ تو جادوگر ہے، میں تیرا مقابل اس لیے ہوں کہ تو لوگوں کے ایمان پر ڈاکہ ڈال رہا ہے، اور میں جو ہے نہیں چاہتا کہ انسانیت اپنے رب کو بھول کر زندگی گزارے۔ تو کہا کہ یہ میرا دعویٰ ہے، کہا کہ میں اس چیلنج کو تیرے قبول کرتا ہوں اور اس دعوے کو قبول کرتا ہوں، لیکن ایک شرط یہ ہے کہ بہت سارے اس میں مسلمان بھی تھے، غیر مسلم بھی تھے۔ کہا کہ 2 آدمی آپ کے یہاں کھڑے رہیں گے، 2 آدمی ہمارے کھڑے رہیں گے، اور دوسری شرط یہ ہے کہ جو ہے وہ پانی میں آپ پہلے ڈوبیں گے، اس کے بعد ہم بھی ایک کٹورے کے پانی میں ڈوبیں گے، تاکہ کہیں آگے جا کر آپ یہ نہ کہہ سکیں کہ ہم اس طرح ڈوبے تھے
اور آپ اس طرح ڈوبے ہیں۔ یہ جو کہتے ہیں کرامات الاولیاء حق، یہ ہم اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے، اولیاء اللہ کی کرامات یہ حق ہے۔ اللہ رب العزت جو ہے اپنے خاص بندوں کے ہاتھوں پر جو ہے وہ ایسی خرق عادت چیز کو، یعنی کہ عادت کے مخالف چیز کو جو ہے وہ پیدا کرتے ہیں تاکہ انسانیت دیکھ کر جو ہے وہ اپنے رب کو پہچان لے۔ اور یہ جو کرامات ہے وہ کوئی اولیاء اللہ کا کمال نہیں، بلکہ یہ کرامت جو ہے یہ اللہ رب العزت کی طرف نشاندہی کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جب چاہے جیسے چاہیں اپنے بندوں کے ہاتھوں پر جو ہے وہ عجوبہ دکھلا سکتے ہیں۔ یہ اللہ رب العزت کے قریب کرنا چاہیے، نہ کہ کسی پیر اور ولی کے قریب کرنا چاہیے۔ خیر، خواجہ صاحب نے کہا کہ ہم آپ کے اس چیلنج کو قبول کرتے ہیں۔ 2 کٹورے منگوائے گئے اور اس میں پانی بھرا گیا۔ اس نے اپنی جو بھی ترتیب تھی اس ترتیب کے مطابق اپنے انگوٹھے کو پانی میں رکھا، اور جیسے موم بتی پگھلتی ہے اور موم بتی پگھل کر ختم ہوتی ہے، ایسے وہ پگھلتا ہوا کٹورے کے اندر سمانے لگ گیا۔ حضرت نے اس کو بخوبی دیکھا۔ اس کے بعد آپ نے اپنا انگوٹھا پانی میں ڈالا۔ اللہ رب العزت، آپ تو جادوگر نہیں تھے، آپ تو جادو جانتے نہیں تھے، لیکن آپ کو اللہ رب العزت پر بھروسہ تھا۔ اس لیے داعی کا یقین اللہ رب العزت کے اوپر ہونا چاہیے، نہ کہ دنیا کی چیزوں پر، نہ کہ دنیا کے حالات پر، بلکہ اس کا یقین اللہ رب العزت پر ہونا چاہیے۔ آپ آقا کی سیرت پڑھیں، جب آپ جو ہے محنت کو لے کر اور دین کی دعوت کو لے کر طائف گئے، آپ کو مارا گیا۔ مجھے تو یہ بتلانا ہے اس وقت آپ جس باغیچے کے پاس ٹھہرے اور ٹھہر کر آپ نے جو جملے ارشاد فرمائے، اللہم اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس، اے اللہ میں اپنی ضعف قوت کی شکایت کرتا ہوں، میں کمزور ہوں، اور مجھے یہ بات کی شکایت نہیں کہ مارا گیا پیٹا گیا، بلکہ مجھے فکر اس بات کی ہے کہ تو مجھے کن بیگانوں کے حوالے کرتا ہے جو تو شروع ہوتا ہے، اگر آپ مجھ سے ناراض نہیں ہے تو پھر مجھے زمانے کی پرواہ نہیں ہے۔ تو داعی میں یہ صفات ہونا چاہیے کہ اس کے اندر جو ہے وہ اللہ رب العزت کا یقین ہو، کہ اللہ رب العزت پر یقین کامل رکھتا ہو کہ میں جس محنت کو لے کر چل رہا ہوں یہ محنت حق ہے، اور حق محنت کے ساتھ اللہ رب العزت کی جو ہے وہ مدد کا وعدہ ہے، اللہ تعالیٰ کی مدد کا وعدہ اللہ رب العزت نے اپنی دین کی محنت کے ساتھ رکھا ہے۔ خواجہ صاحب کو پورا یقین تھا کہ میں جس اللہ رب العزت کی طرف لوگوں کو دعوت دیتا ہوں اس رب کریم پر مجھے پورا یقین ہے کہ وہ مجھے کبھی ضائع نہیں کرے گا، وہ مجھے برباد نہیں کرے گا۔ حضرت وہاں ٹھہر گئے، اس کا سارا منظر دیکھا، اور آپ نے بھی اس کٹورے میں اپنے انگوٹھے کو دبائے جو ہے وہ بھگویا۔ جب انگوٹھے کو ڈالا، دھیرے دھیرے حضرت بھی اس کے اندر جو ہے وہ چلے گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ بھی کٹورے سے ظاہر ہوا، حضرت بھی کٹورے سے ظاہر ہوئے۔ ادھر کے 2 حکم تھے، ادھر کے 2 حکم تھے، انہوں نے اپنے رومال کو ان کے پانی میں بھگو لیا تھا، انہوں نے اپنے رومال کو جو ہے ان کے پانی میں بھگو لیا۔ ادھر جادوگر کا پانی والا رومال ہے، ادھر جو ہے وہ خواجہ معین الدین خواجہ خواجگان کا جو ہے وہ جس میں ڈوبے تھے اسی پانی میں بھگویا ہوا رومال ہے۔ جب دونوں ظاہر ہوئے اور مجمع نے تالیاں بجائی تو مجمع کو خاموش کیا، اور حضرت نے فرمایا دیکھو آپ جو بھی کہیں گے سچ کہیں گے اور جھوٹ کوئی بات نہیں کہیں گے، اب یہ دونوں رومال کو سونگ کر بتاؤ کہ اس میں جو تاثیر پیدا ہوئی ہے وہ کیسی ہے۔ انہوں نے سونگا
تو خواجہ خواجگان کا جو رومال تھا جس کو آپ کے پانی میں بھگویا تھا اس میں سے خوشبو آ رہی تھی اور اس جوگی کے رومال سے جو ہے وہ بدبو آ رہی تھی۔ حضرت نے فرمایا کہ اب بتاؤ، اور اس جوگی کو سنگھایا کہ آپ کے جو رومال اور پانی میں بدبو آ رہی ہے اور ہمارے پانی میں خوشبو آ رہی ہے۔ اس نے اسی وقت کہا میں نے اتنی محنتیں کی، جنگلوں میں جو ہے وہ برسوں گزارے اور پہاڑوں پر برسوں گزارے اور ایسا مجاہدہ کیا اور ویسا مجاہدہ کیا، اور نتیجے میں مجھے کیا ملا؟ وہی ملا کہ جس کے پانی میں باس آ رہی ہے۔ تو پھر میں یہ تمام تر چیزیں کو چھوڑنے کے لیے تیار ہوں، آپ مجھے کلمہ پڑھاؤ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ نتیجے میں اس وقت جتنا مجمع کھڑا تھا ان تمام نے خواجہ صاحب کے ہاتھ پر جو ہے وہ ایمان لائے۔ تو ہر زمانے میں اللہ رب العزت اپنے حق کی آواز کو لے کر اپنے دیوانوں کو کھڑے کرتے ہیں اور وہ اپنے حق کی آواز کو لے کر دنیا میں چلتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو نعمت عظمیٰ مجھے اور آپ کو دی ہے اس کا اندازہ میں اور آپ یہاں نہیں لگا سکتے۔ اصل میں ہم سب بے فکر ہو گئے ہیں، ہم کو یہ احساس نہیں ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں کیسی نعمت عطا فرمائی ہے اور اللہ رب العزت نے کیسی دولت عطا فرمائی ہے، اس کا احساس ہمارے اندر نہیں ہے۔ اگر اس کی پہچان اور اس کا احساس آدمی کو حاصل ہو جائے تو پھر جو ہے وہ آدمی اس احساس اور جو ہے وہ اس کی قیمت کو جاننے کے بعد جو ہے ساری دنیا کا سودا کر سکتا ہے، لیکن اس نعمت کا سودا نہیں کر سکتا، اس لیے کہ اس کے سامنے اس کی قیمت ہے کہ یہ بڑی قیمتی چیز ہے۔ ہمیں ماں کے گود سے ایمان ملا ہے، اس لیے اس ایمان کی ہمارے پاس قدر و قیمت نہیں ہے۔ جو ہم سنتے ہیں، کتابوں میں جو پڑھتے ہیں، سنانے والے جو سناتے ہیں، اور ہم جو سنتے ہیں کہ صحابہ نے ایمان کے خاطر یہ قربانیاں دی اور مارا اور پیٹا جا رہا ہے اور احد احد کہا جا رہا ہے، وہ اس لیے کہ وہ ایمان کی چاشنی اور وہ ایمان کا احساس ان کے اندر تھا۔ وہ احساس اس بات کی طرف راغب کرتا تھا کہ یہ دنیا کی مشقتیں تو بہت تھوڑی ہے، یہ دنیا کی تکلیف بہت تھوڑی ہے، اس لیے کہ آسانی اور راحت جو ہے وہ اتنی بڑی سامنے ہوتی تھی کہ پھر یہ تکلیف جو ہے ان کے لیے کوئی حیثیت نہیں رکھتی تھی۔ تو یہ ساری محنتیں اس لیے ہیں تاکہ یہ ایمان ہمارے ساتھ بچ کر چلا جائے۔ مجھے تو بات یہ عرض کرنی تھی کہ یہ تمام محنتیں اس لیے ہیں اور یہ بار بار جمع ہونا اور جو ہے اسی لیے ہے کہ آدمی کو اپنے ایمان کا احساس پیدا ہو۔ اس لیے کائنات کے امام جو ہے ان کی مجلسیں ہوا کرتی تھی اور صحابہ آپ کی مجلس میں بیٹھا کرتے تھے۔ فذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، رب کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو ہے وہ لوگوں کو نصیحت کیا کیجئے، نصیحت کرنا ایک نہ ایک دن ضرور نفع دے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کسی جگہ پانی کا جو ہے وہ پانی کے رسنے کی جگہ ہے اور پانی کے گرنے کی جگہ ہے اور نیچے بڑی چٹان رکھی ہوئی ہے، لیکن کچھ سال گزرنے کے بعد، چند مہینے گزرنے کے بعد آپ دیکھیں گے اتنی مضبوط چٹان کو ایک قطرہ، میرے خیال سے جس کا وزن 1 گرام سے کم ہوگا یا 1 گرام مان لو، لیکن 1 گرام کا قطرہ جب اس پتھر پر پڑتا رہتا ہے تو مضبوط چٹان میں چھوٹا سا سوراخ پیدا کر دیتا ہے۔ جب ایک قطرے پانی کا یہ اثر ہے تو ایمان کی مجلسیں اور اللہ اور رسول کی مجلسیں، اللہ اور رسول کی باتوں کی مجلسیں، اللہ کے وعدوں کی مجلسیں اور اللہ کے رسول محمد مصطفیٰ کے جو صفات تھے ان کی مجلسیں
آدمی اگر صحیح طلب کے ساتھ اور صحیح نیت کے ساتھ جاتا رہے تو ضرور بالضرور اس کا اثر ہے۔ آدمی تواضع کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، اس نیت کے ساتھ آئے، یہ دنیا بھر میں جہاں کہیں مجلسیں ہوتی ہیں، یہ ایک مسلسل جو ہے انبیاء علیہ السلام کے بعد صحابہ، تابعین، تبع تابعین اور چاروں سلسلے کے لاکھوں اولیاء کاملین، علماء امت اور جو ہے وہ علماء اور صلحاء، ان کی ایک بڑی جماعت ہے جس جماعت نے اس محنت کو جو ہے وہ مسلسل کرنا شروع کیا اور مسلسل وہ کرتے رہے، ہر زمانے میں انسانیت کو جمع کرتے رہے اور اللہ اور اس کے رسول کی بات کو سناتے رہے۔ عزیزو یاد رکھو، یہ جو سمجھتے ہیں کہ اس کے کیا اثرات ہیں اور اس کا کیا ہوگا، اس سے کیا ہوتا ہے، چونکہ آج کل جو ہے انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، لوگوں کا حال یہ ہے کہ چلو بھائی بیان سننا ہے تو اس پر کھولیں گے اور سن لیں گے اور یہ کریں گے اور وہ کریں گے۔ یاد رکھو اس میں گمراہی کا عنصر زیادہ پایا جاتا ہے۔ کل ہی ہم جو ہے وہ اتران تھے جلگاؤں کے قریب، شام میں عصر کے بعد ایک نوجوان کی ملاقات ہوئی، انہوں نے کچھ سوالات کیے، جو سوالات کیے اس سے معلوم ہو رہا تھا کہ میں نے فوراً ان سے پہلا تو جواب یہ کیا کہ آپ سنتے کیوں ہو؟ ہم نے اپنی زبان میں ان کو کہا کہ بھائی ہر آدمی کی ضرورت ہے پاخانہ کرنا، یہ میری بھی ضرورت ہے، ان کی بھی ضرورت ہے، ان کی بھی ضرورت ہے۔ بے وقوف آدمی وہ ہے جو کسی کے پاخانے کو اٹھا لے۔ تو میں نے کہا کہ ان کی تو ٹی آر پی کے لیے ان کو ضرورت ہے کہ اپنی جو ہے وہ بکواس کرے اور اپنی باتیں کرے، اس کی باتوں سے اور اس کی بات میں اس نے یہ کہا، اس کے سوال کرتے کرتے اس نوجوان نے جو بات کہی وہ یہ کہی کہ ایسا تو ہے نہیں کہ صحابہ جو ہے، اس نے بہت سارے سوال کیے، اب میں وہ آپ کو بتلانا نہیں چاہتا، لیکن اس نے جو بات کہی، کہا یہ سب باتیں صحابہ کی کچھ باتیں کہی، پھر کہنے لگا کہ ایسا تو کہیں نہیں ہے کہ صحابہ کا اتباع کرو۔ میں بہت پریشان ہوں کل سے کہ ایک نوجوان کو اس کے ایمان پر کیسے حملہ کیا جا رہا۔ پھر ہم نے ان کو پہلے سمجھایا، بہت ساری باتیں سمجھائی، ان کے کچھ درجے سمجھ میں آئی۔ ہم نے کہا کس نے کہا آپ کو؟ کہا کہ انہوں نے یہ کہا۔ میں اس کا نام لینا نہیں چاہتا۔ پھر ہم نے ان سے کہا کہ آپ کو اس کے بارے میں کل قیامت کے دن نہیں پوچھا جائے گا۔ ہم نے ان سے کہا آپ کو جو پوچھا جائے گا، بنی الاسلام علی خمس، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، سب سے پہلے آپ کو پوچھا جائے گا توحید کے بارے میں، آپ ایک اللہ پر یقین رکھے، ایک اللہ پر ایمان رکھے اور محمد مصطفیٰ یہ آخری نبی ہے، اس عقیدے کو مضبوطی سے پکڑے، اقامت الصلاۃ، نماز کو قائم کرے، ایتاء الزکاۃ، اگر اللہ نے مال دیا ہے تو زکوٰۃ کو ادا کرے، وتصوم رمضان، اور رمضان آ جائے تو آپ رمضان کے روزے رکھے، وتحج البیت، اللہ تعالیٰ آپ کو طاقت دے، اللہ تعالیٰ آپ کو مال و دولت دے، آپ کے تمام دینے والوں کے قرض ادا ہو جائے، اب آپ کے سر پر کوئی قرض نہیں ہے، اب اللہ نے آپ کو مال دیا ہے،
اتنا کہ آپ جا سکتے ہیں اور بیت اللہ سے واپس آ سکتے ہیں، گھر والوں کو خرچہ دے سکتے ہیں، وہ شرائط ہیں۔ ہم نے کہا کہ آپ وہ حج کیجئے، یہ 5 ارکان اسلام ہے۔ میں نے کہا اس کا علم حاصل کرنا آپ پر واجب بھی ہے، اور اس کے بارے میں کل قیامت کے دن آپ سے پوچھا بھی جائے گا۔ تب ان کے سمجھ میں آیا۔ ہم نے کہا کہ یہ آپ سے پوچھا جائے گا، جو آپ سے پوچھا جانے والا ہے اس کی تو آپ کو پرواہ نہیں، اور جو آپ سے پوچھا نہیں جانے والا اس کی آپ کو پرواہ ہے۔ اس کا نام بھی پوچھا ہم نے تو اس نے نام بتایا شاہ رخ۔ یقیناً ماں باپ نے پیدا ہونے کے وقت جو ہے وہ انہی نالائقوں کو جو ہے سامنے رکھ کر اسی کے اوپر نام رکھا ہوگا۔ مسلمانوں اپنی اولاد کے نام صحابہ کے رکھو، صحابہ پر جو ہے ہماری نظر رہے، اور صحابہ کی نظر سے ہم اپنے بچوں کے نام بھی رکھیں تاکہ ان کے اثرات ظاہر ہوں۔ خیر جتنی طاقت تھی ہم نے سمجھایا بھی اور کیا بھی۔ ہم نے ان سے کہا کہ آپ ہمارے پاس آئیے، ہمارے پاس بیٹھیے، اس لیے کہ علم تو سینہ بسینہ منتقل ہوتا ہے۔ یہ اس سے جو ہے وہ تو یہ فتنے کا زمانہ ہے۔ اب اس زمانے میں ایسی مجلسوں کا وقوع نہیں ہوا تو یقیناً پھر گمراہی کی طرف انسان جاتا ہے۔ یہ کوئی یعنی کہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کو بہت بے قیمت سمجھا جائے۔ ان مجالس کے بڑے اثرات ہیں، بلکہ آپ صحابہ کے قصے اٹھائیے، پرانے زمانے کے قصے اٹھائیے، آپ کو معلوم چلے گا کہ فلاں کی مجلس میں گئے تھے۔ بولنا ایک اثر رکھتا ہے، یہ نہیں ہے کہ اس کے اثرات نہیں ہیں۔ اللہ کے کلام کے اثرات ہیں، اللہ کی جو ہے وہ احکامات کے سنانے کے اثرات ہیں، اور اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ بارش باہر ہوتی ہے، یقیناً بارش کا ایک قطرہ گھر کے کچن میں نہیں آیا، لیکن کچن میں جو نمک رکھا ہے وہ نمک جو ہے وہ جم جاتا ہے۔ یہ بارش کے باہر گرنے کا اثر یہاں پر ہوتا ہے، اور جہاں اللہ اللہ کیا جاتا ہے اس کے اثرات 1-2 سال نہیں، کئی 100 سال تک بھی اثرات رہتے ہیں۔ مجھے اس شہر کا نام یاد نہیں آ رہا ہے، اس شہر سے جو ہے وہ ایک اللہ والے کا گزر ہوا تو اس بستی میں ٹھہرے تو ایک صاحب نے اپنے مکان پر تواضع کی، حضرت اس کمرے میں جا کر ٹھہرے تو انہوں نے یہ پوچھا کہ کیا اس سے پہلے کوئی اللہ والے اس کمرے میں ٹھہرے تھے؟ اس صاحب مکان نے کہا کہ کئی سال پہلے ہم جب چھوٹے بچپن میں ہوا کرتے تھے، ہمارے دادا جس زمانے میں موجود تھے وہ ہمارے دادا ہم کو سناتے تھے کہ اس کمرے کے اندر جو ہے سید احمد شہید بریلی رحمت اللہ علیہ نے ایک رات کا قیام کیا ہے۔ کہا کہ ہاں، رات بھر میں یہ سوچتا رہا اس کمرے میں کسی اللہ والے کا جو ہے وہ قیام ہوا ہے جس نے اس کمرے کو اللہ اللہ کے اثرات سے بھر دیا ہے۔ ہمارے مولانا سید حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ جب کوساڑی میں تشریف لائے تو جس کے مکان پر حضرت ٹھہرے تھے صبح ان کو پوچھنے لگے کہ جو ہے اس کے پیچھے بھی یہ کمرہ بڑا تھا یا کیا تھا؟ وہ اب مجھے بہت زمانے پہلے سنا تھا تو کہا کہ جو ہے وہ اس طرح سے کمرہ تھا، ہم نے یہاں دیوار لگا دی اور پیچھے کا حصہ چونکہ پرانا وہ گرنے والا تھا تو کہا کہ اس حصے سے مجھے کسی اللہ والے کے اللہ اللہ کرنے کی خوشبو آ رہی۔ تو اس صاحب مکان نے بتلایا اتنے سال پہلے فلاں بزرگ یہاں تشریف لائے تھے اور انہوں نے اللہ اللہ ایک رات کا قیام کیا تھا۔ عزیزان محترم، اس کے اثرات برسوں تک رہتے ہیں۔
تو اس کے اثرات ضرور ہے، لیکن مجلس میں آنے کے لیے آدمی جو ہے وہ طلب کے ساتھ، سچی طلب کے ساتھ آئے، اور طلب کے ساتھ جب آدمی آتا ہے اور طلب کے ساتھ چلتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اثرات ضرور پیدا کرتے ہیں۔ اندر میں دل میں عاجزی ہو، انکساری ہو، تواضع ہو، یہ سوچ کر آئے کہ اے اللہ، کہنے والے کی زبان پر وہ باتیں کہلوا جو میری اصلاح کے قابل ہو، جس کے ذریعے سے میں اپنی اصلاح کر سکوں۔ لیکن اب حالات بھی ایسے ہیں کہ ایک تو مجلسوں میں جانا بالکل یعنی مفقود سا ہو چکا ہے، ختم سا ہو چکا ہے کہ کب جائیں گے، کب آئیں گے، بھائی وہ تو ہم سن لیں گے اور ہم اس پر سن ہی لیتے ہیں۔ یاد رکھو، اس سے نفع نہیں ہوگا، اس سے نفع نہیں ہوگا۔ جس اللہ رب العزت نے آج یہ ٹیکنالوجی شروع کی ہے، وہ حضور پاک علیہ السلام کے زمانے میں اس ٹیکنالوجی کو شروع کر سکتے تھے۔ آپ کو اسفار کی ضرورت، بلکہ محدثین یہاں تک لکھتے ہیں کہ آپ جو ہے ہمیشہ پریشان رہتے تھے، آپ کو ایک کے بعد ایک کوئی نہ کوئی بیماری رہتی تھی، آپ پریشان رہتے تھے، مشکلات میں رہتے تھے، تو آپ کی وہ وجوہات بیان کی، تو وجوہات میں یہ وجوہات محدثین نے بیان کی۔ ایک تو جو ہے وہ کثرت اسفار کی وجہ سے، حضور اسفار بہت کرتے تھے، اور ایک امت کے غم کی وجہ سے۔ تو یہ ٹیکنالوجی اسی زمانے میں اللہ شروع کر دیتے، آپ کو اسفار کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، لیکن اس کو نہیں شروع کیا۔ اس لیے یہ جتنا فائدے مند نظر آتا ہے، اس سے زیادہ یہ نقصان دہ ہے، اس سے زیادہ یہ نقصان دہ ہے۔ خیر اب اس کے، لیکن یہ مجلسیں جو ہیں وہ اللہ کی مجلسیں، اللہ کو یاد کرنا یہ ہر آدمی کے بس کی بات نہیں ہے۔ آدمی یہ سوچے کہ ہم اللہ کو یاد نہیں کرتے، نہیں بھائی، اللہ تعالیٰ فرماتے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، کہا کہ تم مجھے یاد کرو۔ پہلے اللہ یاد فرماتے ہیں، تب جا کے بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے، اور جب اللہ جو ہے یا اللہ کو یاد کرتا ہے تو پھر اللہ اس بندے کو یاد کرتے ہیں۔ اللہ کی دو یاد کے درمیان بندے کی ایک یاد ہے۔ اس لیے یہ مجلسیں کوئی ایسا نہیں ہے کہ بہت آسان ہے، بہت بے قیمت ہے، بہت بے وقت ہے، بلکہ اس کی بہت بڑی وقت ہے۔ ہم سنتے تو ہیں، ہم میں سب نے سن رکھا ہے، ہر ایک نے شاید سنا رکھا ہے۔ ہمارے یہاں دعوت کی عظیم محنت میں ہر نماز کے بعد مجلسیں ہیں، سب سے پہلے نئے سے نیا آدمی سناتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس مجلسوں پر بڑے وعدے رکھے، لیکن افسوس کہ اس وعدوں کا یقین ہمارے اندر میں نہیں ہے۔ اصل تو اس وعدوں کا یقین پیدا ہو، یہ انہی مجالس سے ہوگا۔ ان مجلسوں ہی کی وجہ سے صحابہ کو صحابہ اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ حضور کی صحبت میں رہے، حضور کے قریب رہے۔ اس لیے کہ آدمی جب کسی کو بڑا بنا کر رہتا ہے اور کسی کو بڑا مان کر رہتا ہے تو پھر اس میں تواضع، عاجزی، انکساری، تواضع یہ بہت بڑی صفت ہے، چھوٹا بن کے چلنا، چھوٹا بن کے رہنا۔ اس لیے ہمارے تمام کام میں آپ دیکھیں گے تو یہ کہا جاتا ہے بھائی چھوٹے بن کے رہو۔ ابھی تو اندر میں ہمارے میں ہیں کہ ہم بڑے ہیں، ہر ایک کو یہ شوق ہے۔ ارے وہ مشہور ہے، ایک صاحب تشریف لائے ایک گرو کے یہاں اور چند دن رہے، کہا تھوڑے دن کے بعد کہا کہ ہم کو واپس جانا ہے۔ گرو نے کہا بھائی ابھی تو آئے، اب جانا ہے، کس نیت سے آئے تھے؟ کہا چیلا بننے کے لیے آئے تھے،
لیکن اب ارادہ بدل دیا، اب گرو بننے کا ارادہ۔ آئے تھے چیلا بننے، لیکن ہم نے دیکھا کہ چیلا بننے میں کچھ مزہ نہیں ہے، اب تو گرو ہی بن جائے۔ تو ابھی تو ہمارے جذبات یہ ہے کہ ہم پیر بن جائے، ہم جو ہے وہ بڑے بن جائے، ہم امیر بن جائے، ہم ذمہ دار بن جائے، ہم بڑے بن جائے۔ ابھی تو ہمارے جذبات یہاں ہیں، اور اس تواضع کو حاصل کرنے کے لیے آدمی میں خدمت کا جذبہ پیدا ہو۔ خدمت لینے کا جذبہ ہم پیدا نہ کریں، بلکہ خدمت کے کرنے کا جذبہ پیدا کریں۔ ہم اپنے ساتھیوں کی خدمت کریں، یہ نہیں کہ ہم اپنی خدمت لے رہے ہو بلکہ ہم خدمت کر رہے ہو۔ ہمارے حضرت جی مولانا محمد یوسف صاحب کاندھلوی رحمت اللہ علیہ، ایک باہر کے صاحب جو ہے، نام سن رکھا تھا، پوری دنیا میں اللہ نے دعوت کے کام کو چلایا، سن رکھا تھا کہ اس وقت امیر تبلیغ جو ہے وہ مولانا محمد یوسف صاحب ہے۔ تو بیچارے بہت تمنا کے ساتھ کہ چلو ان کی زیارت کریں گے، ان کو دیکھیں گے کہ وہ کیسے ہیں، کون ہیں، کہاں۔ تو کسی طرح مرکز نظام الدین پہنچے، اور وہاں اس زمانے میں بہت کم مجمع ہوتا تھا، کسی کو آس پاس دریافت کیا مولوی یوسف کون ہے، یہاں مولانا یوسف صاحب کون ہے حضرت جی؟ تو پھر کسی جاننے والے نے کہا وہ دیکھتے نہیں، وہ دسترخوان پر جو روٹیاں سجا رہے ہیں وہی مولوی یوسف ہے۔ ایک صاحب فورین سے آئے تو بڑے ذمہ داروں کی جماعت جو ہے لکھنؤ میں شاید کسی مقام پر تھی، یا پھر جو ہے وہ نوئیڈا میں تھی، اور جو ہے وہ ساتھی آئے تو پتا چلا وہ تو جماعت گئی ہوئی ہے۔ اب وہ فورین کے ساتھی دیکھنے گئے کہ یہ مولانا یوسف صاحب کون ہے، تو کسی نے بتلایا جماعت اوپر میں جو ہے اپنا کھانا بانے کا کام کر رہی۔ جب اوپر گئے تو دیکھا کہ ایک آدمی جو ہے وہ مسالہ پیس رہا ہے، ایک آدمی پیاز کاٹ رہا ہے، ایک آدمی آٹا گوندھ رہا ہے۔ کسی کو پوچھا بھائی اس میں یہ کون ہے، یہ کون ہے؟ کہا کہ یہ جو مسالہ پیس رہے ہیں یہ مولوی یوسف صاحب ہے، یہ جو پیاز کاٹ رہے ہیں وہ مولوی انعام الحسن صاحب ہے، اور یہ جو آٹا گوندھ رہے ہیں یہ فلاں صاحب ہے۔ تو وہ صاحب سوچ، یہ تواضع، عاجزی، انکساری آدمی میں کب آتی ہے؟ جب آدمی میں خدمت کا جذبہ پیدا ہو۔ حضرت عمر کا دور آپ نہیں دیکھتے، حضرت عمر جیسی شخصیت ہے لیکن اپنے کندھے پر جو ہے وہ بورا اٹھایا ہے۔ میں پورا قصہ بیان کرنا نہیں چاہتا، لیکن آپ غور کیجئے ان میں خدمت کے جذبات تھے۔ ساتھی کو لے کر چل رہے ہیں تو باری لگائی ہے، ایک مرتبہ تم اونٹ پر بیٹھو گے، ایک مرتبہ ہم چلیں گے، ایک مرتبہ ہم اونٹ پر بیٹھیں گے، اس مرتبہ تم چلو گے، اور باری باری خود بھی سوار ہوتے ہیں اور پھر جو ہے وہ غلام کو بھی سوار کرتے ہیں۔ یہ اندر میں خدمت کا جذبہ تھا۔ آج ہم سب کی نگاہ سے اس لیے، ارے آپ پڑھتے نہیں کونین کے سرور کی سیرت؟ امی جان عائشہ صدیقہ طیبہ کائنات ارشاد فرماتی ہیں کہ آپ گھر میں آتے تھے، ہمارے ساتھ بیٹھتے تھے، ارے کبھی جو ہے وہ میں آٹا گوندنے لگ جاتی تو آپ چولہا جلانے چلے جاتے، کبھی میں چولہا جلانا شروع کر دی تو آپ آٹا گوندنے بیٹھ جایا کرتے تھے۔ تو ہمارے اندر سے تواضع اور عاجزی اس لیے نکل گئی کہ ہم میں ہر ایک میں خدمت لینے کا جذبہ پیدا ہو گیا، خدمت کرنے کا جذبہ ختم ہو گیا۔ ہم خدمت کرنے کا جذبہ رکھے، تواضع کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، سچی طلب کے ساتھ اور تواضع کے ساتھ ان مجلسوں میں آتے رہیں، اور آدمی جو ہے وہ آتا رہے تو کہا کہ یہ مجلسیں اس کو ضرور بھی ضرور نفع پہنچائے۔ میرے والد میرے شیخ فرماتے تھے کہ اگر کوئی آدمی اللہ والوں کی صحبت میں جاتا رہتا ہے، اللہ والوں کے پاس جاتا رہتا ہے، کوئی بات اس میں پیدا ہو یا نہ ہو، اس میں ایک بات ضرور اللہ پیدا کرتے ہیں، اور وہ بات جو ہے
اس کے اندر میں یہ احساس پیدا کرتے ہیں کہ میں گنہگار ہوں، کیونکہ ان کی مجلس میں بیٹھنے کا یہ اثر ہوتا ہے کہ اس کے دل میں یہ بات ضرور آ جاتی ہے کہ میں بہت بڑا گنہگار ہوں۔ اور جب یہ احساس آدمی میں پیدا ہوتا ہے، اللہ تعالی ہمارے میاں جی مہراب صاحب فرماتے تھے، جب آدمی میں یہ احساس ہوتا ہے ہم گنہگار ہیں، اللہ اس کو فساق اور فجار کی صف سے اٹھاتے ہیں۔ یہ جو آپ دیکھتے ہیں، جو بے پرواہ بیٹھے ہوئے ہیں، جن کو کوئی پرواہ نہیں ہے، نہ نماز کی نہ صلاۃ کی، اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں، وہ اسی لیے کہ ان کے دل میں یہ احساس نہیں ہے کہ ہم گنہگار ہیں، یہ احساس نہیں ہے۔ اسی لیے کائنات کے امام نے ارشاد فرمایا، اذا سرت کا حسنتک واذا ساءت کا سیئتک فانت مؤمن، تیری نیکی تجھے خوش کر دے، تیرا گناہ تجھے غمگین کر دے، فانت مؤمن، سمجھ لے کہ تو مومن ہے، تو مسلمان ہے، تو ایمان والا ہے، تجھے مومن کا لقب جو ہے وہ نبوت والی زبان سے حضور پاک علیہ السلام نے دیا۔ تو اللہ والوں کی مجلسوں میں جاتے رہنا یہ کم سے کم اس بات کو پیدا کرتا ہے کہ آدمی میں یہ احساس ضرور پیدا ہو۔ ایک روایت نقل کی ہے جس کے تحت علامہ کشمیری رحمت اللہ علیہ نے بڑی اچھی بات لکھی ہے۔ مسلم کی روایت ہے کہ کل قیامت کے دن بہت سارے لوگ جہنم میں جائیں گے، کچھ جنتی لوگ جو ہے وہ جہنمیوں کو پہچانیں گے تو کہیں گے اے اللہ یہ بیچارے کیوں جہنم میں ہیں؟ اللہ تعالیٰ کہیں گے چلو آپ ان کی سفارش کرو۔ گویا کہ سفارش جو ہے جنتیوں کو ان کی سفارش کرنے کو کہا جائے گا، وہ سفارش کریں گے فلاں کی فلاں کی فلاں کی، اللہ ان کو جہنم سے نکال۔ اس کے تحت علامہ کشمیری رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اللہ والوں کی صحبت کا ایک اثر یہ بھی ہوگا کہ جو ہے آدمی اگر کسی وجہ سے جہنم میں چلا گیا، وہ اللہ والے اور وہ اللہ کے نیک بندے اگر جو ہے وہ دیکھیں گے تو اس وقت جو ہے وہ کہیں گے اے اللہ یہ تو بہت اچھا آدمی تھا، یہ ہمارے پاس آتا تھا، مجلس میں آتا تھا، تو پھر جو ہے اللہ تعالیٰ ان کی سفارش پر اس کو جہنم سے چھٹکارا دے۔ تو عزیزان محترم، عزیز دوستو، یہ مجلسیں بہت قیمتی ہیں، یہ تھوڑی دیر کے لیے جمع ہونا، اپنے اللہ کو یاد کرنا، اللہ کو یاد کرنا، یہ اس دنیا کی بہت بڑی نعمت ہے۔ صرف اللہ کو یاد کرنا، اس لیے ہمارے حضرت مولانا شاہ محمد قمر الزمان صاحب بار بار ارشاد فرماتے ہیں ایک مرتبہ لفظ اللہ کا کہہ دینا اور ایک مرتبہ کا لفظ اللہ کا کہا ہوا اللہ کے یہاں قبول ہو جائے تو زمین اور آسمان سے زیادہ قیمتی، زمین اور آسمان اور اس کی جتنی نعمتیں ہیں ان تمام نعمتوں سے زیادہ قیمتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان مجلسوں کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے، ان مجلسوں کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم سب جو ہے وہ یہ کوشش کرے، فکر کرے کہ ہم اپنی ذات سے ان مجلسوں میں جہاں کہیں بھی اللہ کی مجلسیں لگتی ہے اس میں ہم اپنے آپ کو شریک کریں، اپنے آپ کو لے جائے اور اس نیت کے ساتھ، اپنی اصلاح کی نیت کے ساتھ، اپنی اصلاح کی غرض کے ساتھ، سچی طلب کے ساتھ جائے۔ بھائی جس برتن کے اندر پانی پہلے سے موجود ہے اس میں کوئی عقل مند دودھ نہیں ڈالتا۔ اگر ہمارے دل میں
طلب صادق نہیں ہے، سچی طلب نہیں ہے۔ دیکھو سچی طلب تھی، اور سچی جو ہے طلب کے ساتھ سلمان فارسی چلے تھے۔ شاید میں نے یہ قصے کو سنایا ہوگا، آپ کو یاد ہوگا، میں اشارہ کرتا ہوں، سچی طلب تھی، اللہ نے باپ کے گھر سے چھٹکارا دیا، ایک پادری سے دوسری پادری تک پہنچایا، دوسرے سے تیسرے تک پہنچایا، یہاں تک کہ سچی طلب پر اللہ نے جو ہے وہ وہاں سے جس قافلے کے ساتھ چلے تھے، قافلے والے کو بدنیتی میں جو ہے مبتلا کیا، اور اس نے تو بدنیتی سے حضرت سلمان فارسی کو فروخت کیا، لیکن فروخت جہاں ہوئے تو وہ مدینہ طیبہ پہنچ گئے۔ سچی طلب تھی تو اللہ نے فارس کے رہنے والے کو مدینے تک پہنچا دیا، اور طلب نہیں تھی تو مکہ میں رہنے والے ہیں، حضور کے رشتہ داریوں میں ہیں، حضور کے قریب رہنے والے ہیں، جنہوں نے آپ کا بچپن دیکھا ہے، جنہوں نے آپ کے عدل و انصاف کو اور آپ کی صداقت کو اور آپ کی جو ہے وہ امانت داری کو دیکھا ہے، لیکن طلب نہیں تھی، اللہ تعالیٰ نے محروم کر دیا۔ اور سلمان فارسی کو طلب تھی، فارس سے اٹھایا اور مدینہ پاک پہنچنے کا انتظام کیا، اور پھر یہاں سے چھٹکارے کے لیے آپ کی مجلس کے لیے جو ہے اللہ نے انتظام کیا، اور اس کے بعد جب ایمان لے آئے اللہ نے ایسا انتظام کیا کہ اسی ایک سال میں 2 دفعہ پھلنے والے درخت کو اللہ نے لگایا۔ آپ اس کی تفصیل پڑھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں۔ حضرات جب جو ہے وہ سچی طلب ہوتی ہے اللہ انتظام کرتے ہیں۔ ہم سچی طلب کے ساتھ اور حسن نیت کے ساتھ، اچھی نیت کے ساتھ جو ہے ایسی مجلسوں میں شریک ہو، اللہ والوں سے منسلک ہو اور ان کے قریب رہے، ان کے پاس رہے۔ یاد رکھو لوگوں، اگر جو ہے ہفت اقلیم کی سلطنت کے مقابلے میں ایک لفظ اللہ قبول ہو جائے، ہفت اقلیم کی سلطنت جو ہے اس کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ تو اس لیے اللہ کی مجلسیں اور ان مجلسوں میں سچی طلب کے ساتھ آنا اور اچھی نیت کے ساتھ آنا اور جو ہے وہ تواضع کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ بیٹھنا، اپنے اندر خدمت کا جذبہ پیدا کرے تاکہ تواضع آئے۔ ارے خدمت کریں گے تو تواضع آئے گی۔ اس لیے آپ دیکھتے ہوں گے کہ لوگوں کو جو ہے اللہ والے خدمتیں کراتے، تو ہمارے اندر آدمی میں عاجزی کے جو پیدا کرنے کے اسباب ہیں، اس میں خدمت کا بڑا سبب ہے۔ آج یہ خدمت کا جذبہ ہمارے اندر سے نکلتا جا رہا ہے۔ ہم پیدل چلتے ہوئے جاتے ہیں، راستے میں کوئی تکلیف دینے والی چیز ہوتی ہے، ہم جلدی ہٹانے کو تیار نہیں ہیں۔ جن استنجا خانوں کو ہم استعمال کرتے ہیں، ہم اس کو صاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہو۔ پہلے ہمارے یہاں جب اجتماعات ہوتے تھے، اب تو نلکے کا زمانہ آ گیا، پہلے کسی زمانے میں ہم اجتماعات میں جاتے تھے، بڑی دقتیں ہوتی تھی، باہر سے لوٹا لے کر جاؤ، اور بعض جگہ والے بڑی اچھی خدمت کرتے تھے کہ پہلے سے اندر لوٹا بھرا ہوا رکھتے تھے تاکہ جو ہے آنے والے مہمان کا دل خوش ہو جائے۔ تو اس زمانے میں ہم دیکھتے تھے لوگ جو ہے وہ چلو بھرا ہوا ملا، اتنا ہمارے لیے آسانی ہو گئی کہ جو ہے وہ بھرا ہوا ملا ہے۔ اب اپنا جو ہے وہ فارغ ہوئے تو فارغ ہو کر چاہیے یہ تھا کہ اس لوٹے کو اٹھا کر جہاں پانی بھرنے والے بھر رہے وہاں رکھا جائے، لیکن وہاں سے آدمی اٹھا کے لاتا نہیں تھا۔ کبھی پوچھتے بھائی آپ لوٹا لے کر نہیں آئے؟ نہیں وہ گندا ناپاک ہو گیا۔ تو میں نے ایک ساتھی سے کہا تھا اس زمانے میں نے کہا کہ اپنے تو کتنے سال سے جاتے ہیں تو اپنی ابھی تک پاک ہے؟ ارے سمجھے کہ نہیں؟ تو یہ کہا کہ یہ خدمت کا جذبہ اندر سے ختم ہو گیا۔
بھائی ایک آدمی نے ہمارے لیے سہولت پیدا کی کہ لوٹا رکھا، اب خالی لوٹا وہاں لے جا کر تو رکھ دو، لیکن یہ خدمت کا جذبہ، اور خدمت کا جذبہ چلا جائے گا تو تواضع ختم ہو جائے، عاجزی ختم ہو جائے۔ اس لیے تواضع، عاجزی، یہ میں آپ کو پیدر پہ اس کے اسباب بتلا رہا ہوں۔ مجھے بات آج یہی عرض کرنی تھی ان مجلسوں کے متعلق کہ ان مجلسوں میں ہم سچی طلب کے ساتھ آئے، تواضع، عاجزی، انکساری کے ساتھ تواضع پیدا کرے۔ اب تواضع پیدا کرنے کے لیے خدمت کا جذبہ بنائے تو پھر تواضع پیدا ہوگی، سچی طلب پیدا ہوگی۔ سچی طلب جب پیدا ہوگی تو پھر آدمی اپنی اصلاح کی فکر کرے، سچی طلب کے ساتھ آئے، ضرور بھئی ضرور ان مجلسوں کا جو ہے وہ فائدہ آپ کو اپنی زندگی میں نظر آئے گا۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ چلیں گے پھریں گے تو تجربہ کریں گے، دیکھیں گے کہ لوگ بہت پریشان حال ہیں۔ اس کے مقابلے میں جب آپ دیکھیں گے کہ کچھ درجے چین اور سکون سے بہت سارے غریب رہ رہے ہیں تو ان کو جب آپ معلوم کریں گے تو کسی نہ کسی اللہ والے کی مجلس میں آتے جاتے رہتے ہوں گے۔ وہ ان کے ہر ہفتے کی، 15 دن کی یا مہینے کی وہ باتیں جو ہے ان کے ذہن میں ٹکراتی رہتی ہے، کیونکہ سن رکھا ہے تو بہت ساری مصیبتیں اور پریشانیاں یوں ہی ہلکی ہو جاتی ہیں۔ ارے پریشانیاں کوئی بہت بڑی چیز نہیں ہے، لیکن آدمی کا ذہن ان پریشانیوں کو بڑا کر دیتا ہے، پھر آدمی کفر تک پہنچ جاتا ہے، پھر آدمی اس پریشانی میں مبتلا ہو کر اللہ کی شان میں گستاخی کر دیتا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا، یا آپ تو فرشتے لوگ ہیں، میں بڑا نالائق گنہگار تو پھرتا رہتا ہوں کہ یار اللہ کو ہمج دکھتے ہیں، مول صاحب کچھ کرو، حضرت کچھ کر دو، نہیں کچھ تعویذ دے دو، ایک کے بعد ایک مصیبت آتی رہتی۔ تو ہم کہتے ہیں کہ ایک کے بعد ایک نماز آتی ہے، اس میں تم آتے کہ نہیں آتے؟ تو میں نے کہا کہ مصیبت آتی ہے، تم یہاں آتے جاؤ تو مصیبت وہاں نہیں آئے گی۔ تو حالات یہ، ان صاحب کو بھی ہم نے سب سے پہلے یہی پوچھا، کل جو موجود تھے ان کو معلوم ہوگا، کہ پہلے یہ بتاؤ کہ آپ نماز کتنی پڑھتے ہیں؟ کہ جتنی مل جاتی ہے، کبھی کبھی پڑھ لیتے۔ تو میں نے کہا پہلے اس کی تیاری کر، پھر جو ہے وہ مولانا عبد الواحد قریشی کی زبان میں پلمبر کی بات پھر کرنا بعد میں۔ تو اب اس فتنے میں آدمی پڑ گیا ہے۔ اس لیے ہم ایک فکر یہ بھی کریں کہ ہم خود تو آتے ہیں، لوگوں کو بھی جو ہے ترغیب دے کر، سمجھا کر، بھائی کسی کو کھا کر قریب کرے، کسی کا کھا کر قریب کرے، کسی کو کھلا کر قریب کرے۔ ہم قریب تو کریں، ہم تو سب ذمہ دار ہیں، ہم سب جو ہیں وہ حضور کے امتی، حضور کے لائے ہوئے دین کو، صحیح دین کو اس تک پہنچانے کے ذمہ دار۔ تو جو ہمارے آس پاس رہنے والے ہم دیکھتے ہیں تو ہم ان کے اوپر رحم کریں، ہم ان پر رحم کریں، ان کو اپنے پاس بٹھائے، کھلائے پلائے، محبت سے ان کے ساتھ بات کرے۔ آج امت کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھنے والا کوئی نہیں۔ چند دن پہلے مولانا کاتب صلاح الدین صاحب سنا رہے تھے کہ میں آ رہا تھا تو دہلی میں وایا فلائٹ تھی میری، رانچی سے دہلی، دہلی سے سورت، تو وہاں توشا بھی میرے ساتھ تھا کھانے کے لیے۔ میں نے ایک جگہ دیکھی اور کھانے کے لیے بیٹھنا، بازو میں سیٹ خالی تھی، 2 لوگ آئے بیٹھ گئے۔ ایک کو میں نے دیکھا کہ معلوم ہوتا تھا وہ ایک دھرم کے گرو ہیں ان کے لباس سے، اور ایک صاحب ان کے بازو میں بیٹھے تھے، انہوں نے بھی کھانا کھایا، ان کے پاس بھی توشا تھا،
میں نے بھی کھانا کھایا. جب کھانا کھا چکے تو کہا میں نے اخلاقی فریضے کے اعتبار سے میں نے ان سے کہا کہ دیکھو آپ چائے تو پئیں گے دوپہر کے کھانے کے بعد, چائے تو اچھی لگتی ہے. کہا نہیں آپ کوئی تکلیف نہ کریں. نہیں بھائی اس میں کوئی تکلیف کی بات نہیں, ہم اپنے لیے چائے لینے جا ہی رہے ہیں, آپ کے لیے بھی لے آئیں گے. تو مولانا کہتے ہیں میں گیا, میں نے 2 چائے لی ایک کے بجائے, اور ان کے پاس چونکہ پانی بھی نہیں تھا میں نے پانی کی بوتل بھی لی, ان کو دیا. خیر تواضع کی, انہوں نے تشکر کیا. مجھے لمبا نہیں, وہ سنانا مقصود یہ ہے کہ جو صاحب بازو میں بیٹھے تھے انہوں نے پھر کہا کہ ہاتھ ملایا اور کہا مولانا دعا کرنا. تو کہا میں ایک دم سہم گیا. میں نے کہا بھائی آپ کا نام کیا ہے؟ تو کہا لیاقت علی. تو آپ؟ تو کہا میں ہمارے اس گرو جی کا خادم ہوں, ان کا اٹیچی لے کر چلے. ہم نے ان کے اوپر ہاتھ نہیں رکھا, ہم سب گنہگار, ہم نے ان پر محبت کا ہاتھ نہیں رکھا. نتیجے میں وہ دوسری جگہ چلے. اس کا نام لیاقت علی, اور وہ ان کا چیلا بن کے رہے. عزیزوں یہ کام کرنے کا ہے, ہم بیانات سننے سنانے, ہمارے کام کرنے کی یہ ہے کہ ہم لوگوں پر ہم ان سے رابطہ رکھے. بھائی ہمارے آس پاس دکان والے ہیں بیچارے, انگریزی کٹ کٹا ہوا ہے, نہ گھر میں دین ہے نہ کہیں دین. ہم ان کے ساتھ اس لیے بیٹھے, اس نیت سے ان کو قریب کرے کہ ہم ان کو اپنے قریب نہیں, ہم ان کو ہمارے ساتھ دوستی کر کے اپنے قریب کر کے اپنے کیا اللہ کے قریب کر دیں. ہم اللہ کے قریب کر دیں. اس جذبے کے ساتھ ہم دنیا میں رہے چلے. ہم وہ لوگ ہیں کہ ہم پابندی سے آتے ہیں تو ہم لوگوں کو دوسروں کو ترغیب دیں. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اب قبلہ رخ بیٹھ جائے, اپنی تسبیحات کو پوری